حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس دو طرح کا علم ہے دین پر چلنے کے لیے، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا۔ فضائل کا علم سیکھو تاکہ یقین پیدا ہو کہ اللہ یہ دے گا، اللہ یہ دے گا، اللہ یہ کرے گا۔ فضائل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اس سے شوق پیدا ہوگا عمل کرنے کا۔ فضیلت کا علم آئے گا تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کرنے کا جذبہ ابھرے گا، اور اس کو خبر ہی نہیں ہے مجھ کو کیا ملے گا تو وہ رسمی طور پر کر لے گا۔ کہ فضائل کا علم سیکھو تاکہ اللہ کے حکموں پر چلنے کا شوق پیدا ہو، نبی کے طریقے پر چلنے کا شوق پیدا ہو، اس کے چھوٹنے کا خوف پیدا ہو کہ نبی کا طریقہ چھوٹ گیا، حکم ٹوٹ گیا کہ بڑی آفت آئے گی۔ فضائل میں یہ دونوں باتیں بتائی جاتی ہیں، حکم پورا کرنے سے کیا ملے گا، حکم ٹوٹنے سے کیا ہوگا۔ اس لیے دین پر چلنے کے لیے فضائل کا علم دیا گیا، بہت پھیلا کر کے فضیلتوں کا علم دیا گیا کہ آدمی نماز کے لیے چلے تو اس کو ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ایک ایک قدم پر۔ ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھے گا ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ جتنے دور سے آئے گا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ دنیا میں ایسا ہے کہ کسی فیکٹری میں آپ جائیں بہت دور سے تو آپ کو بہت فائدہ ہو، کہ کسی آفس میں بہت دور سے جائیں وہاں جا کے جو کام کرو گے اسی کا ملے گا، اور اللہ کے ہاں آپ کے قدم اٹھتے ہی آپ کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ دور سے آتے تھے، قریب رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور نے مشورہ یہ دیا کہ مسجد کے پاس مت بناؤ مکان۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنا وہ مکان دور والا چھوڑ کے مسجد کے پاس بنانا چاہتا ہوں، کہ نہ، تم وہیں سے آؤ اور چل کر کے آؤ، تمہارا چلنا مسجد میں آتے وقت اور واپس جانا یہ سب لکھا جائے گا۔ یہ ترغیب دی، مسجد کے بعد مکان بنانے کی رائے نہیں دی، فضیلت کمانے کے لیے۔ یہ فضیلتوں سے آخرت بنتی ہے، فضیلتوں سے آخرت کے اعمال آسان ہوتے ہیں۔ فضیلت نہیں جانے کا تو رسمی طور پر رواجی طور پر کر لے گا، اثر سے اتر گیا۔ اس لیے اپنی عبادتوں کو صحیح بنانے کے لیے فضیلتوں کا علم دیا ہے۔ فضیلت جانو اور فضیلت جان کر کرو تاکہ اندر یقین بنے کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں، اس کے شوق میں کرے۔ اور کوئی گناہ کی بات ہے تو کہ گناہ پر کیا عذاب ہے وہ بھی جانو تاکہ وہ عذاب کا ڈر گناہ سے روکے۔ زندگی بنانے کے لیے کلمے کے ساتھ علم دیا گیا، فضیلت کا علم اور مسائل کا علم۔ مسائل کہتے ہیں طریقوں کو، میں نے کہا نا سجدہ کرنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، تو نماز پڑھنے کے طریقے، عبادت کرنے کے طریقے دیے رسول کے ذمہ طریقے بتانا۔ تو ہمارے دین میں ہر چیز کے فضائل بھی ہیں، ہر چیز کے مسائل بھی ہیں، ہر شعبے کے۔ تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کرو، تجارت کی فضیلتیں ہیں، اور تجارت کے مسائل ہیں۔ کھیتی کرو، کھیتی کے فضائل ہیں، اور کھیتی کے طریقے ہیں، کون سی کھیتی جائز ہے، کون سی کھیتی ناجائز ہے، کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل، عہدے کے فضائل، عہدے کے مسائل۔ عہدیداری لوگ چاہتے ہیں عہدہ، کہ عہدے کے فضائل بھی ہیں، عہدے کے مسائل بھی ہیں۔ منع نہیں کیا عہدہ لینے سے، منع نہیں کیا تجارت سے، منع نہیں کیا زمینداری سے۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز کے فضائل ہیں، ہر چیز کے مسائل ہیں۔ فضائل بھی یاد کرو، مسائل بھی یاد کرو، اور ہر شعبے میں جاؤ، تاجر بنو، زمیندار بنو، مزدور بنو۔ مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں۔ ایک آدمی مزدور ہے، کولی، لوگ کہتے ہیں کولی، یہ کولی نہیں، وہ ولی ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی میں اپنی محنت اور اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تو اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیٹ ہے، اس کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے نا، تو محنت کرتا ہے، تو اس کو اس کی محنت پر، اس کی مزدوری پر فضیلت ملے گی۔ تو ہمارا مزدور بھی کامیاب، ہمارا تاجر بھی کامیاب، ہمارا زمیندار بھی کامیاب، ہمارا عہدیدار بھی کامیاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے، اس لیے ہم ان چیزوں سے منع کریں گے کہ مزدوری چھوڑو، دکانداری چھوڑو، زمینداری چھوڑو، کہ نا چھوڑنے کی دعوت نہیں ہوتی کہ یہ کرو، لیکن اس کے علم کے ساتھ کرو تاکہ تمہاری آخرت بنے۔ ریلوے اسٹیشن کا کلی جو سارا دن مزدوری کرتا ہے یہ کلی نہیں اللہ کا ولی ہے۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا زبردست بیان۔ ایسے مزید بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔